اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ جب تقریباً 40 آدمی مرد اسلام میں داخل ہو گئے، اور ان میں جب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور یہ ایمان والے لوگ جو ہیں یہ کافی ہیں۔ تو یہاں سے علماء مفسرین نے یہ بتایا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان اور ان کی ضرورت اور اہمیت کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی احادیث میں یہ بات بیان ہوئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا یہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ اسلام لانے والے تو بہت سے تھے، لیکن سب کا اسلام لانا یا اسلام میں آنا اہمیت کے لحاظ سے اور ضرورت کے لحاظ سے برابر نہیں تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے ہی کچھ تمہیدیں بن گئی، اور گویا کہ آپ کا آنا ایسا آنا ہوا کہ آپ آئے نہیں بلکہ بلائے گئے۔ آپ طالب نہیں بلکہ مطلوب بن کر آئے، کیونکہ یہ آپ ہی کے بارے میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کو اللہ سے طلب کیا کہ اللہ تو مجھے اس شخص کو دے دے، مجھے ان کافروں میں مکے والوں میں یہ آدمی چاہیے، تو وہ حضرت عمر تھے۔ حضور نے دعائیں مانگی، اور دعائیں بھی اس انداز سے مانگی کہ دنیا کو حضرت عمر کے پہلے دن سے جب ان کے اسلام کا آغاز ہوا اس دن سے پتہ چلے، اور آخر تک دنیا یہ جان سکے کہ یہ کون شخص ہے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کو کتنا بڑا اعزاز ملنے والا ہے۔ چنانچہ الفاظ یہ تھے، یہ نہیں کہا کہ اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے دے، اے اللہ عمر کو اسلام دے دے، یا عمر کو اسلام میں لیا، نہیں، اللہم اعز الاسلام۔ الفاظ یہ ہوتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے۔ یہ الفاظ معنی رکھتے ہیں نا، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے۔ اگر یوں کہا جاتا ہے اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے دے، تو اس کا مطلب ہے ضرورت صرف اس طرف ہے، ضرورت صرف حضرت عمر کو ہے۔ اور جب یہ فرمایا کہ اللہ اسلام کو عزت دے دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عمر کو اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو بھی عمر کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت دو طرفہ ہے۔ اسلام کو ایسے لوگ چاہیے کہ جن کے ذریعے سے اسلام کو قوت ملے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کے درمیان دین کے پیغام کو پہنچانا ہے، خلق خدا کو قائل کرنا ہے، مائل کرنا ہے، ان کے اندر اثرات پہنچانے ہیں، تو وہ مخلوق کے ذریعے ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ پروسیس نہ رکھے، براہ راست اپنی قدرت کا مظاہرہ کرے، تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں۔ لیکن اس نے ایک نظام بنایا، انسان سے متاثر ہوتا ہے، انسان کا نظام انسان سے چلتا ہے، اور پیغام جو انسانوں کا ہوتا ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ ہر پیغام کو ضرورت ہے ایک اچھے انسان کی، ہر نظام کو ضرورت ہے اچھے انسانوں کی۔
جن میں قابلیت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، لیاقت ہوتی ہے، جن کے اندر شخصی، ذہنی، فکری، علمی، عملی خوبیاں ہوتی ہیں. جب اسلام جیسا نظام ایسے انسانوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو باقی دنیا میں اور کون سا پیغام ہے جو بغیر انسانوں کے پھیل جائے؟ اور کون سا نظام ہے جو بغیر انسانوں کے قائم ہو جائے؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی قدر وہ دیکھا گیا. بے شک سارے اصحاب اپنی اپنی جگہ قدر و منزلت والے تھے اور سب کا کنٹریبیوشن تھا، لیکن چونکہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خاص کچھ ان ارشادات کی روشنی میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو دیکھیے اور سمجھیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شان کو، کہ وہ شان جو ریکگنائزڈ ہو جائے قرآن و حدیث سے، بھی اس کی کیا بات ہے. وہ پھر عام شان نہیں، وہ شخصیت، وہ پرسنالٹی جو باقاعدہ ڈیفائنڈ ہو جائے، جو نومینیٹڈ ہو جائے، جس کے لیے دعا ہو جائے، جسے مانگا گیا ہو، تو پھر عام شخصیت نہیں. وہ عرب میں چھپا ہوا، عرب کی سوسائٹی میں چھپا ہوا وہ ہیرا ہے جو کئی پتھروں کے نیچے دبا ہوا ہے. وہ چنگاری ہے جو کسی راکھ کے ڈھیر میں چھپی ہوئی ہے. اور دین آیا ہے ایسی چنگاریوں کو نکال کے آفتاب بنانے کے لیے. یہ دین آیا ہے ایسے پتھروں میں چھپے ہوئے ہیروں کو کوئی نور بنانے کے لیے. اور ایسی زبردست قسم کی قیادت، سیادت اور لیڈرشپ کی صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو عام کارکنوں سے نکال کر قیادت و لیڈرشپ کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز کرنے کے لیے، امت کا رہبر رہنما بنانے کے لیے. تو حضرت عمر انہی لوگوں میں سے تھے جو ہیرے کی طرح پتھروں کے ڈھیر میں چھپے ہوئے تھے اور صرف عمر کہلاتے تھے. عمر بن خطاب کہلاتے تھے. خطاب کا بیٹا عمر تو بکریاں چراتے، عرب کے معاشرے میں سفارت کرتے، لوگوں کے لڑائی جھگڑوں میں صلح کرا دیتے تھے، اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے کام جو اس وقت پیش آتے وہ ان کے سپرد کر دیے جاتے تھے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے بھانپ لیا. وہ نگاہ جو کائنات شناس ہے، جو عالم شناس ہے، ساری دنیا کو جو پہچاننے کی صلاحیت لے کے آئی، اس نگاہ نے دیکھا کہ یہ ہیرا ہے. اس کی صلاحیت لاجواب ہے، اس کے اندر عبقریت ہے، اس کے اندر غلبے کی شان ہے، اس کے اندر رہنمائی کا، لیڈرشپ کا وصف ہے، جوہر ہے. اللہ نے اس کو یہ سب چیزیں دے کے بھیجا ہے. لیکن یہ راکھ کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ایک چنگاری کی طرح ہے. رب سے عرض کیا بارے الہ اس ذرے کو آفتاب بنانا ہے. اے رب اس ہیرے کو چمکا کے اوپر لانا ہے. اے رب اس کے ذریعے سے اسلام کو روشنی اور عزت بخشنی ہے. اس کو مجھے عطا فرما. آپ نے دعا مانگی اور اللہ نے قبول کی، اور کیوں نہ ہو، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمر جو اسلام سے اور دین کی تعلیم سے کوسوں میل دور تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، بلکہ اس وقت تک وہ بعض روایتوں کے مطابق شدید مخالفتوں پہ اترے ہوئے تھے اور غصہ کرتے تھے، اسلام لانے والوں پہ ناراض ہوتے تھے اور غیظ و غضب کا اظہار کرتے تھے. اور لوگ ان سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ باروب تھے، بلند قامت تھے، ہیبت والے تھے، غصے والے تھے، آواز اونچی رکھتے تھے اور اپنے بازو میں بڑی طاقت رکھتے تھے اور کسی سے ڈرتے نہیں تھے. سب ان سے ڈرتے تھے. ابو جہل، ابو لہب جیسے لوگ بھی ان سے دبے دبے رہتے تھے. معاشرہ عرب میں جہاں وہ نکل جاتے تھے لوگ ان کی آمد کو اہمیت دیتے. مسلمان اسلام جو لا رہے تھے، میں نے کہا نا 40 کے قریب کچھ لوگ، یہ بھی اس قسم کی مہیب اور ہیبت ناک شخصیات سے ذرا بچ کے رہتے تھے. لوگ کہتے ہیں ہم اپنی بات نہیں کر سکتے تھے، ہم اعلان نہیں کر سکتے تھے، ہم اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ ہم اللہ کے گھر میں جا کے اعلانیہ عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے اور چھپ چھپ کے رہتے تھے. پھر
اللہ نے کرم کیا اور حضور کی دعائیں قبول ہوئیں اور عمر اسلام کی طرف مائل ہوئے، اور جب مائل ہوئے تو مسلمانوں کا کیا عالم ہوا۔ وہ جو دبے لچے تھے ان کے حوصلے بڑھ گئے، ایک دم ان کی ہمتیں جوان ہو گئی، ان کے چہروں پہ بشاشت کھل اٹھی، اور نعرے تکبیر کی وہ صدائیں بلند ہوئیں کہ مکے کے سارے پہاڑ گونج اٹھے۔ لوگوں نے کہا اللہ اکبر، یہ کون اسلام میں داخل ہوا؟ عمر۔ سبحان اللہ، سارا عالم اسلام خوش تھا، جتنے بھی مسلمان تھے سب خوش تھے۔ اور این اس وقت جب ابھی عمر پہلی مجلس میں بیٹھے تھے اسلام قبول کر کے، کلمہ پڑھ کے، اور ابھی کچھ ابتدائی گفت و شنید بات چیت ہی ہو رہی تھی کہ جبریل بھی آسمانوں میں رہ نہیں سکے۔ اللہ نے جبریل کو فوراً نیچے بھیجا، جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو یہ بتاؤ کہ جتنا اہل زمین عمر کے اسلام سے خوش ہیں اتنے اہل آسمان بھی خوش ہیں۔ یہاں ہی نہیں، زمین پہ نہیں، آسمانوں میں بھی ہلچل مچ گئی ہے۔ اور فرشتے، ان الملائکۃ، فرمایا کہ بے شک فرشتے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بشارت دے رہے ہیں۔ استبشرت باسلام عمر بن الخطاب، وہ ایک دوسرے کو بشارت سنا رہے، خوشخبریاں دے رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں کہ آج عمر اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ تھا ان کا اسلام۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں عمر کا اسلام میں داخل ہونا یہ اسلام کی فتح تھی، اور ان کا ہجرت کرنا یہ اسلام کی نصرت تھی، اور ان کا حکومت کرنا یہ اسلام کا غلبہ تھا۔ یہ حضرت عمر کی شخصیت کے وہ پہلو جس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر آئے تھے چھا جانے کے لیے، عمر آئے تھے اسلام کو پوری دنیا پہ غلبہ دلا دینے کے لیے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرات اصحاب نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر اسلام لائے تو سب سے پہلا شخص ہے عمر جس نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا، ورنہ لوگ اسلام کو ظاہر نہیں کر پاتے تھے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب عمر اسلام لائے تو ہمیں حوصلہ ملا، ہمیں ہمت ملی، اور ہم نے پھر اعلانیہ اپنے اسلام کا، اپنے دین کا اظہار کیا۔ تو یہ ہے وہ عمر۔ تو اب سمجھ میں آیا نا کہ کیوں دعائیں مانگی گئی، اور آپ نے کیوں پہلے سے یہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے۔ یہ عزت ملی، اور پھر دنیا نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کی خوبیاں نمایاں ہوتی چلی گئی، آپ کی سیرت کے جواہر کھلتے چلے گئے، اور آپ کی صلاحیتیں دنیا کے سامنے آتی گئیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں علم و عمل انسان کا سب سے بڑا لباس ہے۔ عقل و دانش ہو، علمی صلاحیت ہو، اور زہد و تقوی کی خوبی انسان میں پائی جائے، بس اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند ایسا انسان تھا۔ اس لیے آپ ایسے تمام دانش مندوں کو، ایسے تمام عقل مندوں کو، باصلاحیت لوگوں کو جن کے اندر عقل و خرد کے ساتھ علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ شخصی خوبیاں بھی پائی جاتی تھی، ان کو اپنے قریب کر لیتے تھے، حضور ان کو قریب رکھتے تھے۔ یہ ہمیں بتایا گیا سیرت کے اس انداز سے، سیرت کے اس پہلو سے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے آس پاس بے وقوفوں کا کام نہیں ہے، نادانوں کا کام نہیں، جس میں جیسی صلاحیت ہو اس کو ویسے قرب عطا کرو۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب رہنے والے اور سب سے زیادہ عہدے پانے والے وہ اصحاب ہیں جو سارے اصحاب میں سب سے زیادہ قابل اور لائق فائق تھے، جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ وہ تمام اصحاب میں ان ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ پھر ان کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر کے بعد جن خوبیوں کے حامل ہیں وہ لاجواب ہیں، پھر وہ اور کسی میں نہیں ملتی۔ اس لیے جو قرب بارگاہ رسالت میں آپ کو ملا اس کے آپ حقدار تھے، وہ قرب آپ کو اس لیے دیا گیا۔
یہاں تک کہ یہ شیخین کریمین دونوں ہستیاں، دونوں بزرگوار، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ عنہ، یا حضور کی بارگاہ میں وہاں تک پہنچے کہ جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر وہ اعتماد فرمایا اور ان کے ساتھ اس طرح کی محبت اور شفقت کا اظہار فرمایا کہ جو کسی اور کے لیے مجموعی طور پہ نہیں۔ تو یہ وہ ہیں، چنانچہ آپ نے فرمایا میں نے عمر کو دیکھا، میں نے عمر کو دیکھا جو اللہ نے مجھے دکھایا، تو وَلَمْ أَرَى أَبْكَرِيًّا مِنَ النَّاسِ، میں نے عمر جیسا کوئی ابکری شخص ہی نہیں دیکھا۔ ابکری شخص وہ شخص جو صلاحیتوں سے لبریز ہو، وہ جس کے اندر بڑی زبردست قسم کی نفسیاتی قوت ہو، علمی پاور ہو، جو چیزوں کو بھانپ لے، معاملات کو فوراً پک کر لے اور سمجھ لے اور فیصلہ کر سکے، ایسا شخص ابکری ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَلَمْ أَرَى أَبْكَرِيًّا مِنَ النَّاسِ، میں نے عمر جیسا ابکری شخص نہیں دیکھا۔ یہ عمر کی خوبی ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عمر نے جب سیراب کیا دنیا کو، کنویں سے پانی لے کر جب سیراب کیا خلق خدا کو، تو حتی ضرب الناس بعتن، عمر کی سیرابی کی کیا بات تھی کہ وہ اتنا پانی نکالتے تھے کہ لوگوں نے، جتنے لوگ موجود تھے سب نے اس پانی سے سیرابی حاصل کی، اپنے جانوروں کو پلایا اور پھر اپنے اونٹوں کو بٹھایا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عمر کی ذات میں ایسی جامعیت ہے کہ یہ پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو، پوری دنیا کے نظام کو اپنے ساتھ ایسے لے کے چل سکتے ہیں کہ ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک کہیں تشنگی نہیں ملے گی۔ یہ باتیں احادیث میں واضح کر دی گئی تھی، یہ اشارے تھے جو لوگوں نے سب سمجھ لیے تھے کہ عمر کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد دنیا نے جس ہستی پہ اتفاق کیا وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ لوگوں نے سن رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں نے خواب دیکھا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو میں نے اس سے پیا، اور اتنا پیا حتی لا ارى الريح من اظفاری، فرمایا کہ میں نے اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے، میری انگلیوں سے دودھ کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو، اتنی تراوٹ پیدا ہوئی کہ اس کا اثر میرے ناخنوں سے نکل رہا تھا، یہاں تک کہ جب اس سے بچ گیا تو میں نے وہ بچا ہوا عمر کو دے دیا۔ میں نے وَآتَيْتُ فَضْلِي، جو اس سے بچا تھا وہ میں نے عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا العلم، یہ علم ہے، یہ ہے وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے نکلا، آپ کی تعلیمات سے برآمد ہوا، آپ کے ارشادات سے لوگوں کو پہنچا، آپ کی حکمتوں سے، آپ کے علم کے خزانوں سے، قرآن کے سینے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سفینے سے، اور پھر اس علم کو جذب کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اس خواب نے بتا دیا۔ اور اسی طرح دین کے بارے میں بھی کہ حضرت عمر کا دین کتنا مکمل تھا اور ان کا دین کیسا کامل تھا کہ وہ جس طرح خود پورے دین میں داخل ہوئے تو اسی طرح دین بھی ان میں پورا داخل ہو گیا۔ یہ دونوں طرف سے بات بنے تو دین کے ساتھ تعلق سچا ہوتا ہے اور مکمل کہلاتا ہے، ان کی یہی شان تھی۔ تو اس حوالے سے بھی یہ حدیث بھی بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے دیکھا، مجھے دکھایا گیا لوگوں کا معاملہ کہ لوگ جو ہے وہ میرے سامنے آتے جاتے تھے، جا رہے تھے، اور ان کے اوپر لباس تھے، ان کے اوپر قمیصیں تھی، وہ قمیصیں ان کے جسم پہ، کسی کی قمیص سینے تک آتی تھی، کسی کی اس سے اوپر،
ان کی قمیضیں، ان کے لباس، یعنی اوپر کا حصہ دکھایا جا رہا نا، یہ نہیں کہ برہنگی میں دکھایا گیا، بلکہ یہ اتنا بتایا گیا کہ قمیضیں دیکھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی قمیضیں، کسی کی سینے تک، کسی کی اس سے اوپر. اور میں نے دیکھا اور آئی تو عمر یجر قمیصہ، عمر کو میں نے دیکھا کہ وہ جب گزرے تو ایسی قمیض کے نیچے تک لٹکی ہوئی اور کھینچ کر لے جا رہے تھے. ایسی قمیض جو نیچے تک لٹکی ہوئی اور کھینچ رہے تھے. ظاہر ہے جب کپڑا نیچے لٹکا ہو کھینچتا ہوا آدمی آگے بڑھے گا. تو لوگوں نے کہا فما اولتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ فرمایا اولت الدین، اس کی تعبیر دین ہے. یعنی عمر کا دین اتنا مکمل ہے کہ جس کو ایک مکمل قمیض کی صورت میں دکھایا گیا ہے. یہ ان کا دین میں رسوخ اور کمال اور دین کے اندر ان کا عروج ہے جو ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا اشد الناس امتی فی دین اللہ عمر بن الخطاب، میری امت میں دین کے اندر سب سے زیادہ سخت اور شدت رکھنے والا شخص عمر بن خطاب ہے. یہ ان کا معاملہ تھا دین کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے دیکھیے، دین کے لحاظ سے دیکھیے، اور اسی دینی قوت کے لحاظ سے ان کی طاقت و صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ شیطان جو ہے، ابلیس جس سے ساری دنیا ڈرے اور جو ہر ایک کو بھگائے اور بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کو ورغلائے، حضرت عمر کے سامنے جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر تیری کیا بات ہے؟ ان الشیطان یخاف منک، تجھے شیطان دیکھتا ہے تو ڈر کے خود ہی بھاگ جاتا ہے. تو وہ ہے کہ شیطان تیرا سامنا نہیں کر سکتا. اے عمر تیرا معاملہ یہ ہے کہ جس راستے پر عمر گزرے، ما لقیک الشیطان سالکن فجن الا سلک فجن غیر فجک، کہ شیطان کسی راستے پہ جب تجھ سے ٹکرائے گا تو راستہ بدل کر ضرور بھاگ جائے گا. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جس راستے پہ عمر جائے اس راستے پہ شیطان ٹھہر پائے. یہ حدیثیں کیا بتا رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک تو ہے، میں نے جیسے بتایا کہ ان کی شخصی پاور. شخصی پاور کا مطلب ہمارے یہاں جیسے عام لوگوں میں نفسیاتی طور پہ غالب قسم کی شخصیت، فیصلے کی قوت رکھنے والا، معاملات کو بھانپ لینے والا، بہت سمجھدار اور روب داب والا، یہ تو عام لوگوں کو بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن حضرت عمر اس میں بھی بہت آگے تھے. اور اس کے بعد حضرت عمر کی شان اس ہماری نفسیاتی دنیا سے باہر نکل کے یہ جو شیطان کو بھگا دینے والا معاملہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہت زبردست قسم کا روحانی پاور بھی رکھتے تھے، ایک روحانی غلبہ. صرف شخصی ہیبت کے حامل نہیں تھے، فکری غلبہ ان کے اندر محض نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر روحانی غلبہ اور تسلط بھی ایسا تھا کہ تمام باطل طاقتیں، طاغوتی قوتیں، شیطانی جو ہیں اثرات، وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کے لرزہ برندام ہو جاتے تھے. یہ ان کے اندر روحانی پاور، روحانی پوٹینشیل تھا. ورنہ شیطان اتنے آرام سے بھاگتا نہیں. شیطان کسی شخصی زور سے بھی نہیں بھاگتا. شیطان کسی ذہنی صلاحیت سے بھی مروب نہیں ہوتا. شیطان کسی کے علم اور فن سے بھی متاثر نہیں ہوتا، نہ وہ آپ کی کسی مادی طاقت سے گھبراتا ہے. شیطان اگر ڈرے گا تو آپ کی دینی قوت سے، جو آپ کے پاس دین کی طاقت ہے، یہ جو اللہ کا دین ہے، اس کی پاور، اس کا پوٹینشیل جتنا آپ کے اندر جذب ہو چکا ہوگا، اس کی روحانیت اور اس کی صلاحیت جتنی آپ کی شخصیت اور آپ کے وجود میں داخل ہوگی، اتنا شیطانی اور طاغوتی طاقتیں آپ سے گھبرائیں گی، اتنی منفی قوتیں آپ سے دور رہیں گی. یہ پھر ہر ایک کا حصہ اپنا اپنا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حصہ اس میں بہت زیادہ نظر آتا ہے ان حدیث کی روح سے.